سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد فی اعلیٰ جنت الخلد۔ میرے نہایت ہی قابل احترام سامعین کرام، یہ صحیح ابن حبان حدیث کی کتاب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث دعا مروی ہے۔ غالباً سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اسے بیان کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا سوال جو بندہ اپنے پیدا کرنے والے کبریا کے شہنشاہ کے سامنے پیش کرتا ہے وہ ہے کہ اے میرے اللہ، مجھے ایسا ایمان میں تجھ سے مانگتا ہوں جو کبھی مرتد نہ ہو جائے، یعنی ایمان پر مستقل مزاجی ہو۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ساری دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر یہ ایمان سب سے اعلیٰ نعمت ہے، لیکن ہم دنیاوی معاملات، مال و دولت، عہدے، سلطنتیں، انہیں بہت ترجیح دے رہے ہیں۔ سب سے بہترین سرمایہ ایمان ہے۔ ایمان ہو تو کامیابی ہے، اگر یہ نہیں تو انسان کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں۔ اندازہ لگائیں، ایک آدمی پکا کافر مشرک رب کا باغی ہو، جب وہ اللہ پر ایمان لا کر کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی بھی 60-70 سالہ جو بھی سیاہی اس کے گناہوں کی ہوتی ہے اس ایمان کی وجہ سے وہ دھل جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمان جب کامل ہوتا جائے، چھوٹا چھوٹا عمل جو ہے اس کی بدولت بڑی برکت پاتا۔ اب دیکھیے، میں ایک مثال، کیونکہ وقت مختصر ہے، فرائض تو ہم ادا کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے علاوہ جو 12 رکعات، 2 فجر کی سنتیں، 4 ظہر کی پہلی، ظہر کی بعد والی اور مغرب کے بعد والی، عشاء کے بعد والی، فرمایا جو ان سنتوں پر ہمیشگی کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ کس وجہ سے؟ ایمان کی بدولت یہ برکت ہوئی ہے، چھوٹے سے عمل پر جنت کا داخلہ مل رہا ہے۔ اس لیے اصل چیز ایمان ہے، سب سے بڑی قوت اور طاقت بھی یہی ہے۔ یہی وہ ایمان ہے۔ فرعون ظلم کر رہا ہے، آسیہ بے بس خاتون، کمزور، اوپر پتھر گرانے والا ہے۔ ایمان نے یہ ثابت کر دیا، یہ زمین پہ لیٹی ہوئی ہے، عرش بری پر جنت میں اپنا محل نظر آ رہا ہے، اور دعا کر رہی ہے رب بنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ میرے اللہ، مجھے اس فرعون کے محل کی ضرورت نہیں، نہ اس کی ضرورت ہے، اس کے ہرکارے بڑا ظلم کر رہے ہیں، میں عورت ذات ہوں، میرے اللہ میرا اپنے پاس جنت میں گھر جو ہے وہ تیار کر۔ ابھی روح پرواز نہیں ہوئی تھی، پتھر گرایا ہی تھا، گرانے سے پہلے اللہ نے روح پرواز کر لی اور جنت میں داخلہ دے دیا۔ یہ ایمان ہے، اتنی پرواز پیدا کرتا ہے۔ اس لیے یہی قوت طاقت پیدا کرتا ہے۔ یہ جو مشہور واقعہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دریا پار کر رہے ہیں گھوڑوں کی سواری پہ، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اتنا سکون تھا جس طرح ہم میدان میں جا رہے ہیں۔ یہ ایمان تھا۔ تو یہی وہ ایمان ہے، آپ نے فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہے۔ امام ابو زرع رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد گرامی تھے، یہ قریب المرگ تھے، پوری سند پہلے پڑھی۔ اندازہ لگائیں محدثین کو آخری لمحات میں بھی حدیث کی سند کی فکر ہے۔ لوگ تو منہ پھاڑ کے باتیں کرتے تھے، ہر انسان تھے، غلطی ہو سکتی ہے، تو پوری سند پڑھی اور یہ حدیث پہنچی کہ من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ یہ داخل الجنہ کے الفاظ پڑھے یا تو ساتھ ہی روح پرواز کر۔
یہ ہے ایمان، جو بڑی اچھی علامت بنا جنت میں داخلے کا سبب۔ اسی ایمان کی بدولت دوزخ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ذرے کے چوتھے حصے کے برابر بھی جب یہ موجود ہوگا جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے، اور جو آدمی خواہش کرے گا اس سے 10 گنا زیادہ اللہ جنت عطا کرے گا۔ تو یہ ہے قیمتی چیز کہ اللہم انی اسالک ایمان اللہ یرد، میرے اللہ وہ ایمان ہو کبھی ڈگمگائے نہ، مضبوط رہے، کبھی مرتاد نہ ہو۔ ونعیم اللہ ینفد، اللہ بے شمار نعمتیں دے رہا ہے، ایک نعمت نہ ملی ہو اس کا بھی دکھ ہوتا ہے کہ مجھے یہ نعمت ملی نہیں، لیکن مل کر جب اللہ نے دی ہو پھر وہ چھین لی جائے اس کی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے، ونعیم اللہ ینفد، اے شہنشاہ کبریا، میں تیرا بے بس سا بندہ تیری بارگاہ میں یہ التجا کر رہا ہوں، جو بھی انعامات کی بارش تو نے مجھ پر کی ہے وہ کبھی ختم نہ ہو، ہمیشہ رہے۔ کتنی خوبصورت جوانی، صحت، بیوی، بچے، کاروبار، دنیا کی کوئی اچھی نعمت سلطنت ہوتے سب اس میں آ جاتے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس نعمت میں نہیں آتی۔ آخرت کی نعمتوں میں جنت کی کوئی نعمت ایسی نہیں جو اس میں نہ آ، کہ ایسی نعمت عطا کر۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ اس لیے یہ بھی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ نعمت دی ہوئی اللہ ہمیشہ رہے۔ کتنا پیارا سوال ہے، اللہ میں تو اس سے وہ نعمت مانگتا ہوں جو کبھی ختم نہ۔ تیسری ہے جس کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم بے تاب رہتے تھے، جانیں لٹائی، بیوی بچے قربان کیے، وطن چھوڑا، مارے کھائی اور لڑے بھیڑے، ہر چیز جو ہے انہوں نے برداشت کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مل جائے۔ وَأَسْأَلُ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، ادھر ادھر نہیں، اے رب کبریا جو تو نے جنت تیار کی ہے نا، جس کی ایک بلشت کے برابر جگہ ساری دنیا سے بہتر ہے، جس کی خاتون اپنا دوپٹہ ذرا زمین کی طرف اس طرح کر دے واپس لے جائے تو ساری دنیا معطر ہو جائے، اور وہ ذرا جھانک دے تو طریق دنیا روشن ہو جائے، میں تیری اس جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سوال کر، یعنی عام مجھے سکون نہیں ہوگا، تاہے تیری جنت کا ہر قدم پر سکون ہے۔ مجھے اصل سکون تب ملے گا جب میں اپنے آقا کے قدموں میں بیٹھا ہوں، جب مجھے آپ کی رفاقت ملے گی۔ اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ میں انشاءاللہ جو وقت دیا آپ صاحب نے اس کے برابر ہی ختم کروں گا۔ تو حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے خادم تھے، آپ اندر آرام فرما ہے، یہ دروازے کے ساتھ اس طرح ٹیک لگا کر بیٹھے ہوتے کہ آپ مسواک طلب کرے، پانی طلب کرے، وضو کرنا ہو، مصلی مانگنا، جو بھی ہو میں فوراً آپ کو زیادہ آواز نہ دینی پڑے۔ یہ اتنا بڑا خادم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کا احسان نہیں رکھتے تھے۔ فرمایا ربیعہ تہجد کا وقت تھا، میں اپنے کائنات کے رب سے، شہنشاہ سے میں اپنی لو لگانے لگا ہوں، کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو۔ اس وقت نہ ان کا کوئی گھر تھا نہ بیوی تھی، آپ کا خیال تھا کہ چلو یہ مانگ لیں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے جی، میں نہ گھر مانگا، نہ بیوی، نہ کچھ اور، نہ دولت، میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت طلب کرتا ہوں۔ آپ نے پھر دہرایا، کہنے لگا حضرت جتنی دفعہ بھی دہراؤ گے میرا جواب یہی ہے کہ میں آپ کی مرافقت، رفاقت جو ہے وہ جنت میں طلب کر رہا ہوں۔ پھر آج میرا پیر یہ کہتا ہے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جو چاہے کرتا پھر میں تجھے بخشوا لوں گا۔ یہ سید کونین ساری کائنات کے پیر عملی زندگی بتا رہے ہیں۔ فرمایا فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے ربیعہ کثرت سے نوافل پڑھا کرو، تجھے جنت میں میری رفاقت نصیب ہو جائے۔ کتنا خوبصورت سبق دیا۔ تو یہ طلب کر رہے تھے، تو کتنا خوبصورت سوال ہے، میرے اللہ تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے، وہ بھی جنت کے اعلیٰ مقام پر، لہم فیہا دار الخلد، ہمیشگی کے جنت میں، وہاں مجھے یہ مل جائے۔ تو یہ 3 جملے ہیں دعا کے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ تھوڑی سی تشریح کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ کتنی جامع بہترین دعا ہے۔ تو یا
دنیا کی نعمت ہوتی ہے یا آخرت کی ہوتی ہے، ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، نبی پاک کی رفاقت سب سے بڑی نعمت۔ یوں سمجھے کہ دنیا آخرت کی کوئی سعادت ایسی نہیں جو اس آیت دعا میں آ نہیں گئی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے رب سے یہ مانگ کر یہ سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے پروردگار، ہم بڑے گناہ گار ہیں، تو بڑا ہی بخشن ہارا ہے، معاف کر دے۔ اے میرے اللہ، تیرے بندے تیری بارگاہ میں دست بستہ غلام بن کر آ گئے ہیں۔ اے آقا، آج ان کی دعاؤں کو قبول کر لے، عرش معلیٰ تک پہنچنے میں اللہ ہر رکاوٹ دور کر دے۔ میرے اللہ، ان کی جو بھی نیک خواہشات ہے پوری کر دے، ان کے دلوں اور گھروں پر سکون نازل کر۔ میرے اللہ، حاجی صاحب نے جن بیماروں کا کہا ہے، یہ اس کے علاوہ جو بھی احباب گرامی موجود ہیں، یہ خود یا ان میں سے کوئی بھی ان کا عزیز جو بیمار ہے، یہ پورے شہر میں ہسپتالوں میں جہاں جہاں بھی کوئی بیمار ہے، کائنات کے رب سب کو شفا دے دے۔ اے میرے اللہ، ہمارے فوت شدگان کو جنت میں جگہ عطا فرما۔ اللہ اپنے ان بندوں کو دوزخ سے بچا لے، جنت کی نعمتیں میسر فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صحت مند اولاد عطا دے دے۔ میرے اللہ، تیرے سوا کوئی نہیں، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صحت مند اولاد عطا فرما۔ جو اولاد نافرمان ہیں انہیں اس جنت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، کشمیر اور بیت المقدس کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ ان کی آزادی کے اسباب پیدا فرما دے۔ اے میرے پیارے اللہ، جس مسلمان بہن بھائی نے کو دعاؤں کا کہا ہے، سب کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ جو نہیں کہہ سکے، کہنا چاہتے تھے، اللہ ان کی دعائیں بھی قبول کر لے۔ اے میرے اللہ، اے پیارے اللہ، انہیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ اے میرے اللہ، انہیں جنت کی نعمتیں میسر فرما۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں جو مظلوم مسلمان ہے اس کی مدد فرما۔ ربنا، اللہ کریم، ملک کے حالات بڑے ہی دیگر گو ہیں، نہ امن ہے، مہنگائی چڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی رزق میں برکت کر دے، اللہ انہیں حلال کی توفیق دے۔ اے میرے اللہ، نئے سے نیا فتنہ پیدا ہو رہا، ہر فتنے سے حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔